اور ان فتنوں میں سے ایک وہ جہلم کا فتنہ ہے، آج کے دور کا یوٹیوب کا فتنہ، جہلم کا فتنہ، جدید دور کا جدید فتنہ، جس کو لوگ انجینئر کہتے ہیں لیکن میرے نزدیک وہ انجرڈ ہے۔ وہ اپنے آپ کو مرزا کہلواتا ہے، میں کہتا ہوں وہ مرزائی ہے، مرزا نہیں ہے، مرزائی ہے۔ اور آہستہ آہستہ یہ بات سنا ہے نا نام آپ نے، انجینئر محمد علی مرزا، اور میں نے جو کہا کہ وہ مرزائی ہے، آہستہ آہستہ یہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے، کلیئر ہو رہی ہے، اور مزید واضح ہو جائے گی، کیونکہ جن کے پے رول پہ وہ کام کر رہا ہے، ایک حجرے میں بیٹھ کر امت کے عقائد پر حملہ کر رہا ہے، امت کی 1400 سالہ تاریخ پہ حملہ کر رہا ہے، مسلمانوں کی متاع ایمان لوٹنا چاہ رہا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کو بھونکتا ہے، حدیث کی غلط تشریحات کرتا ہے، قرآنی آیات کا غلط مطلب نکالتا ہے۔ آج کے دور کا وہ فتنہ، اور جن کے پے رول پہ کام کر رہا ہے، اب ان کے حق میں بولنا شروع ہو گیا ہے۔ تازہ ترین اس نے سٹیٹمنٹ کہہ دی ہے، کہنے لگا جی یہ جو قادیانی اور مرزائی ہیں، ذرا غور سے سننا، کہنے لگا قادیانی جو غیر مسلم ہیں، تو کہنے لگا وہ اس لیے غیر مسلم نہیں ہے کہ وہ مرزا کو نبی مانتے ہیں، وہ غلام قادیان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے نبی نہیں، اس لیے وہ غیر مسلم نہیں ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ کہتا ہے وہ اس لیے غیر مسلم ہے، ہم انہیں اس لیے غیر مسلم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ تازہ ترین اس کی بکواس ہے۔ میں نے کہا کیسے کیسے الو کے پٹھے اسکالر بن کے بیٹھ گئے ہیں، برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ یعنی جس کو علم کی عین کا نہیں پتا، جس کو دین کی مبادیات کا نہیں پتا، مسلمہ اصول کا نہیں پتا، کیسی آپ نے کبھی سنی ہے ایسی بات؟ کہنے لگا جی کہ ہم انہیں غیر مسلم اس لیے نہیں کہتے کہ وہ حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتے یا مرزا کو نبی مانتے ہیں، ہم انہیں غیر مسلم اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تیری بکواس ہے، یہ تیری غلیظ فکر ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور یہ تو شاید اسی لیے بات کر رہا ہے کہ ان کے پے رول پہ کام کر رہا ہے، تو ان کے لیے راستہ نکال رہا ہے، یا اپنے لیے کوئی چور دروازہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کل کو میں بھی دعویٰ کروں تو میرے ماننے والوں کو کافر نہ کہا جائے، کیونکہ میں کہوں گا جی میں تو کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتا، لہذا مجھے کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کوئی کافر کہے یا نہ کہے، ہم قادیانیوں کو، مرزائیوں کو کافر اس لیے نہیں سمجھتے اور کہتے کہ وہ معاذ اللہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم انہیں اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، ہم انہیں اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کے منکر ہیں، ہم انہیں اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے منکر ہیں۔ اور قادیانی کافر تھے، کافر ہیں، اور تب تک کافر رہیں گے جب تک وہ مرزا کی نبوت کا انکار کر کے میرے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ تیرے جیسے جتنے لوگ بھی آئیں، تیرے جیسے مکار اور ڈرامہ باز، تیرے جیسے ان کے جھوٹے وکیل ان کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے۔ تجھ سے پہلے بھی ایک تھا جس نے تحذیر الناس میں یہی بات لکھی تھی۔ تحذیر الناس میں اس نے کہا تھا کہ اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کوئی اور نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا۔ یہ اس نے کہا چور دروازہ نکالا، تو بھی ان کے لیے چور دروازہ نکالنا چاہ رہا ہے، لیکن یاد رکھ سیدنا صدیق اکبر سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جب تک اس دھرتی کے سینے پر نبی کا نوکر آخری بھی موجود ہے، وہ کسی بھی ختم نبوت کے غدار کو چور دروازے سے اندر داخل نہیں ہونے دے گا، نبی بھی اسلام میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اچھا اب یہ نیا مسئلہ نکالا ہے، کہنے لگا جی کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اس لیے ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ اچھا ایک طرف یہ دیکھیں، ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں،
دو رنگی دیکھیں، دو رخی اور منافقت کی حد دیکھیں. یعنی ساتھ اس کی ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی چل رہی ہے. کہنے لگا جی سنیے غور سے، کہنے لگا جی اگر بالفرض کوئی بندہ اپنے علم کی بنیاد پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی صحابی کو کافر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا. سادہ سی بات ہے نا، یعنی کسی صحابی کو کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا، تجھے کافر کہے تو کافر ہو جائے گا. میں نے کہا تو نے کاش علم پڑھا ہوتا اور علم نمبری نہ پڑھا ہوتا. انٹرنیشنل نمبری، حدیثوں کے نمبر بتانے کو علم سمجھتے ہو، کتابیں کھول کے علم نہیں آتا. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین تجھے تب سمجھ آئے گا جب کسی کامل کے پاس بیٹھے گا. جن بابوں کو بھونکتا ہے، جب ان بابے میں سے کسی کی تیرے اوپر نظر پڑے گی تو تب تجھے ہدایت نصیب ہوگی. اور تو جاتا بھی ہے تو کس کے پاس؟ طارق جمیل کے پاس جو تیرے جیسا ہے. اس کو جا کے جفیاں ڈال رہا ہوتا ہے، اس سے ماتھا چموا رہا ہوتا ہے. وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ گو نو ٹکری گو جے ہو جی او اوہو جی او. تجھے دین اگر تو نے لینا ہے، سمجھنا ہے تو امیر المجاہدین کے پاس آ. دین سمجھنا ہے تو شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی کے پاس آ. اگر دین سمجھنا ہے تو امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کے پاس جا. اگر دین کی روح سمجھنی ہے تو پھر مسلح امت سید حسین الدین شاہ کے پاس جا. اور اگر ادب اور علم سیکھنا ہے تو مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس جا. تجھے پتا چلے کہ دین ہوتا کیا ہے. تمام علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دے، کسی مسلمان کو کافر کہے، کسی مسلمان کو کافر کہے تو صرف اتنی بات سے اس کافر کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا، کافر نہیں کہا جائے گا. صرف فقہی حکم یہ ہے، شرعی حکم یہ ہے. ہاں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر مسلمان کو کوئی کافر کہے تو کفر، اگر وہ کافر ہوا ٹھیک نہیں تو کفر اس کی طرف لوٹے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عند اللہ روز قیامت، روز حساب، جس کو وہ کافر کہہ رہا ہے اگر تو وہ اللہ کے علم اور اس کے ریکارڈ کے مطابق وہ کافر ہوا تو پھر تو ٹھیک، اگر وہ کافر نہ ہوا تو پھر کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا. لیکن دنیا کے اندر اسے کافر نہیں کہا جائے. تو یہ جزیہ کہاں سے نکال کے لے آیا؟ اور دوسری بکواس کیا کی ہے؟ کہنے لگا جی صحابہ زبانی قرآن پڑھتے تھے اور آج لوگ دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں یا موبائل پر یا مصحف پر. تو کہنے لگا کہ اگر کوئی دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو زبانی قرآن پڑھنے والے صحابی سے اس کو ثواب زیادہ ملے گا. خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو مرزا جیسے فتنے پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا بے وقوف، عمل کے اجر اور ثواب کا دار و مدار عمل کی کوانٹٹی پہ نہیں ہے، عمل کی کوالٹی پہ ہے. اور عمل کی کوالٹی بہتر اسی کی ہوگی جو مصطفیٰ کے زمانے کے قریب ہوگا. اور سب سے زیادہ قریب چونکہ نبی کے صحابہ ہیں، لہذا غیر صحابی کا کوئی عمل بھی صحابی کے کسی عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. یہی وجہ میرے نبی نے خود فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ تم احد کے برابر سونا بھی خرچ کرو اور میرا صحابی مٹھی بھر جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دے یا نصف مٹھی بھی خرچ کر دے تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو.